خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب وہاں جو جفیاں ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو، اور کوئی اور ہے یہ سائن کر دیا، یہ سائن کر دیا، یہ سائن ٹھوک دیا اٹھا کر، میں پاؤں نہ چوم لوں الیاس رضا عطار قادری کے، جو فرماتے ہیں کہ مدینہ کے کتے کاٹے مجھے، میرے جنازے میں بھی نہ آئے وہ آدمی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرتا ہو یا اس کے دل میں کوئی میل ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کو لے کر کے اس وقت سوشل میڈیا پر کئی بیانات جاری ہو چکے ہیں، کئی بیانات جاری ہیں، کئی قسم کے اعتراضات جاری ہیں، اور خصوصاً اس وقت سے لے کر جب سے، اور خصوصاً اس بیان کے بعد جو بیان مولانا طارق جمیل صاحب نے خلوص میں، محبت میں آ کر کے ایک تقریر میں آپ نے فرمایا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، اور پھر انہوں نے اس مشہور اور متواتر حدیث کا حوالہ دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ علی علیہ السلام کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا مولا بنایا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مولا کا معنی جو ہے وہ دوست نہیں ہے، یہ جو ہم دوست ترجمہ کر دیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے آقا، سردار، رہبر، رہنما۔ تو یہ ہے جی طارق جمیل صاحب کا جرم۔ یہ جو فرقہ وارانہ تشدد اور تعصب ہے نا، یہ کسی کے نیک اعمال کو، کسی کی خدمت کو، کسی کی محنت کو نہیں دیکھتا۔ ان کا مقصد جو ہے ایک راستہ ہے سیدھا، ٹھیک ہے، میں اسے سیدھا کہہ رہا ہوں، اصل میں یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، ایک پخڈنڈی ہے فرقہ واریت کی۔ اگر آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں، بالکل سیدھے چل رہے ہیں، اس میں کوئی کجروی نہیں کر رہے، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے، چاہے آپ کو ادھر سے حق مل رہا ہے، ادھر سے راہ ہدایت کی بات مل رہی ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، آپ سیدھے چل رہے ہیں، تب تو آپ ٹھیک ہیں، آپ خدمت کریں نہ کریں، آپ قابل عزت ہیں۔ لیکن جب آپ حقائق کی طرف دیکھنا شروع کر دیں اور تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو وسیع کر دیں اور دل کو وسیع کر کے حقائق کو قبول کرنا شروع کر دیں، اور وہ حقائق قرآن و سنت کے ہوں، لیکن جو آپ کا خود ساختہ بنایا ہوا ایک مسلک ہے، تصویر ہے، اس کے خلاف ہوں، تو آپ کو فوری طور پر نکال کر کے کسی اور مسلک میں پھینک دیا جائے گا اور آپ کی خدمات کو بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہی ہوا ہے طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو بچپن سے ان کے خلوص کے، محبت کے بیانات سنتے آ رہے ہیں۔ آپ ان کے بیانات، اس وقت لاکھوں ہزاروں لوگ ان کے بیانات سے دین اسلام کی طرف آئے ہیں۔ ان کا جو محبت برا، خلوص برا، للہیت والا، خدا کے تقوی والا جو بیان ہوتا ہے، اور جو اس میں جناب کشش ہوتی ہے، جو اس میں لذت ہوتی ہے، جو مٹھاس ہوتی ہے، اس کی کوئی مثال اس وقت ملک پاکستان میں نہیں ہے۔ میں مسلک اہل حدیث ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں ہر وہ عالم دین جو سیدھی بات کرتا ہے، ہدایت کی بات کرتا ہے، وہ کسی مسلک سے خواہ تعلق رکھتا ہو، میں ہر ایک کی بات کو سننے کا عادی ہوں اور سنتا ہوں۔ الحمدللہ یہی ہے راہ ہدایت۔ تو اس وقت جرم کیا ہے؟ اتحاد بین المسلمین، بین المسالک، اتحاد کا کام مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت ملک پاکستان میں ہمارے اسکولز میں، کالج میں جو مطالعہ قرآن کے حوالہ سے ایک بک شامل کی گئی ہے، اس بک کا جو ایگریمنٹ طے ہوا ہے، اس پر جو دستخط ہوئے ہیں، جو سگنیچر ہوئے ہیں، جو اس کا الاؤ دیا گیا ہے جناب یہ مختلف مکاتب فکر کی طرف سے، اس میں ایک مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں کہ نہیں، جو ہمارے بچوں کو نصاب ملنا چاہیے، جو بچے قرآن کی تفسیر پڑھیں، جو بچے قرآن مقدس کے ترجمے کو پڑھیں، اس میں شیعہ سنی تمام جو اتفاقی چیزیں ہیں، اتفاقی تفاسیر ہیں، دونوں کتابوں کے دونوں طرف کے مکاتب فکر کے حوالے ہونے چاہیے، تاکہ ہماری آنے والی نئی جنریشن جو ہے، جو پچھلے 75 سالوں میں ان ملا حضرات نے اپنے پیٹ کی خاطر فرقہ واریت اور تعصب کو پھیلا کر کے ہمارے آنے والی نسلوں کو ان کے اندر یہ زہر بھر دیا ہے، آئندہ انہیں اپنی کتابوں میں صحیح بخاری کا حوالہ بھی ملے، اصول کافی کا حوالہ بھی ملے، صحیح بخاری کا حوالہ بھی ملے، صحیح ستہ کا حوالہ بھی ملے، اصول اربعہ کا حوالہ بھی ملے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کاوش مولانا طارق جمیل صاحب کی اور ان جیسے اور علماء، تشیع علماء، تسنن علماء، جو اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسالک کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑا جرم جو اس وقت مولویوں کو پسند نہیں ہے، خدا کی قسم، یہ ہے وہ جرم کہ جس کی وجہ سے طارق جمیل صاحب کو ان کے دیوبندی اور خصوصاً تبلیغی جماعت کے سٹیج سے ہٹا دیا گیا۔ کیا جرم ہے؟ طارق جمیل صاحب مولا علی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں،
اور افسوس سے غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک بندے نے 10 20 25 30 سال دین کی خدمت کی ہے، مسلک میں رہ کے لوگوں کو خدا کے دین کے ساتھ جوڑا ہے، آج وہ علی کی بات کرتا ہے اور اسے اپنے ممبر سے ہٹا دو۔ آج اس نے کچھ کتابیں لکھ دی ہیں جو خاندان محمد مصطفیٰ کے حوالہ سے ہیں، جو اہل بیت کے حوالہ سے ہیں، جو اصل گھرانے سے جڑ چکا ہے، جو 5 تن پاک کی بات کرتا ہے، جو کربلا کی بات کرتا ہے۔ اگر آج وہ یہ بات کرنے لگ گیا ہے تو اسے رافضی کہہ کے، شیعہ کہہ کے ہٹا دو۔ پتہ کیوں؟ ان مولویوں کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ انہوں نے صدیوں سے، پچھلوں نے بھی اگلوں نے بھی، سالوں سے، جب سے ملک پاکستان بنا ہے، اس سے پہلے بر صغیر میں چلے جائیں، ملک پاکستان بننے سے، اس کے وجود میں آنے سے پہلے بھی انہوں نے تعصب، متعصبانہ جو فرقہ وارانہ یہ ماحول بنایا ہے، اب یہ سارا غرق ہوتا ہے۔ یہ سارا جناب اس نئی جنریشن کی محبت میں، اور جو تعلیم نئی جنریشن کو ملی ہے اور راہ ہدایت ملا ہے اس کے طوفان میں، اور یہ جو پانی کا ریلا ہے بہت بڑا، اس سے یہ سب کچھ غرق ہوتا نظر آتا ہے، اور پیٹ کا فکر ہے۔ اس وجہ سے اب جو کہتے آخری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس کو جماعت سے نکال دو، اس کو جماعت سے نکال دو۔ بھئی یہ رافضی ہو گیا ہے، یہ من کن تو مولا کہتا ہے، مولا کا معنی یہ ہادی کرتا ہے، رہنما کرتا ہے، رہبر کرتا ہے، آقا و مولا کرتا ہے، یہی جرم ہے۔ اور خدا کی قسم یہ وہ جرم ہے کہ جس کو کرنے کے بعد دل اطمینان میں ہوتا ہے، روح کو تسلی ملتی ہے، خدا سے تعلق استوار ہوتا ہے۔ دنیا جو کچھ مرضی کہتی رہے، آل رسول کے لیے کوئی جماعت سے نکالے، کوئی گھر سے نکالے، کوئی ملک سے جلا وطن کرے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب کو کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی محبت میں یہ جو تکلیف برداشت کی ہے، جو کر رہے ہیں، اور میں اس بات کا بھی انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ مولانا صاحب قدم بڑھائیں، ہم آپ کے بیٹوں کی عمر کے آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں، تسنن اور تشیع میں مل کر کے اتحاد اتفاق کا راستہ نکالیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ان سب یہ جو تڑپ رہے ہیں اس وقت، بہت سارے ہیں تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے جو دکانیں بنائی تھی وہ چمکائی تھی، وہ تو سب غرق ہوتی نظر آ رہی ہیں، بند ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور خدا کرے میرے ملک میں وہ ماحول بن جائے کہ ایک اسٹیج پہ مجھے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث سب ایک اسٹیج پہ نظر آئیں اور سب محمد و آل محمد کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں۔ لیکن تب ہوگا جب آپ جیسے طارق جمیل صاحب، آپ جیسے علماء خدمت کریں گے دین اسلام کی۔ کچھ دن پہلے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میری جماعت کے بہت بڑے خطیب بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، عمر صدیق صاحب، ایسا بہترین قدم اٹھایا، خدا کی قسم ایک عمر صدیق کی وجہ سے اس جماعت اہل حدیث میں لاکھوں حسینی پیدا ہونے والے تھے، ایک عمر صدیق کی وجہ سے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر وہی رسا، وہی ہاتھ، وہی تقریر، وہی بیان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام، قرآن و اہل بیت کی خدمت کے لیے خدا چن لے اور پھر اس پر استقامت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔